26ویں آئینی ترمیم نے آئین پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا۔ آئین میں عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے جو حقوق دیے گئے تھے ہم واپس لے کر رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار جونیئر نے 5 نیوز کے پروگرام پوڈ کاسٹ ایٹ 5 کے اینکر طلحہ انور سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چینل 5 کے ڈائریکٹر میر زبیر ارائیں، پاکستان پیپلز پارٹی سکر ڈویژن کے صدر میر مہتاب شامی بھی موجود تھے۔ ذوالفقار جونیئر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ان کے حقوق کا شعور ہو۔ مزید ہم بات کرتے ہمارے ساتھ موجود ہیں پوڈ کاسٹ ایٹ 5 کے اینکر پرسن طلحہ انور صاحب۔ بہت شکریہ طلحہ انور صاحب، آپ نے خصوصی وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ مزید کن امور پر بات ہوئی ہے آپ کی ذوالفقار جونیئر سے اس پوڈ کاسٹ میں؟ جو ذوالفقار جونیئر ہیں وہ بڑا پرعزم ہیں اور ان کی تمام تر خواہش یہی ہے کہ جو سندھ کی فرسودہ روایت ہیں، جو جاگیردانہ روایت ہیں، ان کو توڑا جائے اور وہ اس فیوڈلزم کا، اس فیوڈل لاٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے خصوصی طور پہ جو پلان بنایا ہے اس کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی سمیت سندھ کے تمام ضلعوں میں اپنی تنظیم کو ایک منظم اسٹرکچر کے تحت کھڑا کریں گے۔ اور جب وہاں موجود تھے وہاں پہ ان کے کئی وفود آئے تھے جو کہ کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹ سے تھے، اندرون سندھ سے تھے، تو ان کا یہی ملنا اور ان کا یہی انداز فکر تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سیاست کرنی ہے عملی حدود میں آ کے۔ اور جب ہم نے ان سے مزید بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے دائرہ کار کو، جیسے کہ وہ بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کے بشمول اسلام آباد گئے، وفاقی دارالحکومت میں انہوں نے جو مظاہرین تھے ان کے ساتھ دھرنے میں شرکت کی، تو ان تمام امور پہ ان کا بڑی گہری نگاہ ہے اور وہ بطور خاص نوجوانوں کو اپنے فورم میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اور کراچی کے حوالے سے جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کے نوجوان کے مسائل بھی ان کی نگاہ میں ہیں اور وہ بالخصوص یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کو اپنی پارٹی اور اپنے اسٹرکچر میں لازمی طور پہ اتنے منشور میں شامل کریں گے۔ اور طلحہ انور یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو ان سے مل کر کیا لگا، جو ان کا ویژن ہے سیاست سے متعلق پاکستان میں، جو ان کا مینیفیسٹو ہوگا، گو کہ انہوں نے بھی اپنی سیاسی جماعت کا اعلان نہیں کیا ہے باقاعدہ طور پر، اگر وہ سیاسی جماعت کا اعلان جب کریں گے تو کس ویژن کے تحت آگے بڑھیں گے اور ان کی جماعت کیسے اس نظام میں اپنی اسپیس بنائے گی؟ دیکھیں، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک سیاسی خانوادے ہیں، ایک بڑے سیاسی خانوادے کے سپوت ہیں، فرزند ہیں۔ ان کی لگوں میں بھی وہی خون ہے جو کہ ان کے نانا جان، ان کے دادا جان، ان کے والد محترم اور ان کی پھوپھی جان کی رگوں میں تھا، اور وہ اسی حوالے سے اپنے تمام تر عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں۔ ہماری جو ان سے گفتگو ہوئی اس میں تفصیلی طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک قدم با قدم آگے بڑھیں، جو کہ روایتی سیاستدانوں کا طرز عمل ہوتا ہے اس سے ہٹ کے وہ عوامی سطح پہ آنے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ میل جول، لوگوں کے ساتھ کھانا پینا اور رہن سہن، عوامی طرز زندگی کو انہوں نے اپنا رکھا ہے۔ ان کا جو بود و باش ہے، جو ان کا اٹائر ہے، وہ بھی دراصل انہی لوگوں کے ساتھ وہ اٹیچ کرتے ہیں اپنے آپ کو جو کہ عوام زندگی اور غریب طبقے سے متعلق ہے۔ ایون دو کہ وہ ایک فورن کوالیفائڈ ہیں، بڑے اچھے لیول پہ تعلیم حاصل کر سکے ہیں، فنون لطیفہ سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، تھیٹر ہارٹ سے بھی ان کا تعلق ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں سندھ کے غریب کسان سے، پاکستان کے غریب مزدور سے، کراچی کے عام آدمی سے۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ان کی شخصیت کے اندر نظر آئی ہمیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی میں ان کو موقع ملا اور ان کی سیاست پاکستان میں پروان چڑھ سکی تو یہ ایک نئی روایت، نئی داغ بل ڈالیں گے۔ اور طلحہ ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے آپ نے ان سے پوچھا ہوگا، وہ خود بھی ینگسٹرز ہیں اور پاکستان میں زیادہ تر آبادی اس وقت ینگسٹرز کی ہے، ینگسٹرز نے پاکستان کو لیڈ کرنا ہے۔ آپ کی کیا اس حوالے سے ان سے بات ہوئی ہے، کیا ان کا ویژن ہے ینگسٹرز کو لے کر؟ ہم نے جو وہاں پہ آبزرویشن کی تو جو وہاں پہ لوگ تھے جن سے وہ ملاقات کر رہے تھے وہ نوجوانوں پر ہی وفود مشتمل تھے، اکثر نوجوان تھے جو کہ ان سے بات کر رہے تھے، وہ ان کے مسائل پہ اپنی نوٹنگ بھی کر رہے تھے اور اس پہ موقع پہ احکامات بھی جاری کر رہے تھے۔ اور جتنے بھی نوجوان تھے وہ عموماً ان کی عمریں 18 سے 30-35 سال کے درمیان تھی۔ ایسا نہیں کہ بڑی عمر کے لوگ نہیں تھے، لیکن ایک کثیر تعداد ان نوجوانوں کی تھی جو کہ اپنی پچھلی سابقہ جماعتوں سے بددل تھے۔ اور جب ہم نے ان سے بھی بات چیت کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ایک امید نظر آئی ہے ذوالفقار جونیئر کی صورت میں، جو کہ ملک میں ایک تبدیلی اور صوبے اور بالخصوص سندھ کے اندر ایک اچھی تبدیلی کی ایک لہر، ایک ہوا تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں بس جاتے جاتے یہ بتا دیجئے، کیا انہوں نے کوئی بریکنگ آپ کو دی ہے کہ کب وہ اپنی جماعت لانچ کرنے جا رہی ہیں؟ ابھی اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ اصل میں یہی بات تو ہم نے ان سے جب پوچھی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پہ عوامی سطح پہ اناؤنس کریں گے اور باقاعدہ طور پہ اس کو میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ ابھی تو ان کی ایک کہہ لیجیے کہ سافٹ لانچنگ ہونا باقی ہے، ابھی وہ اس کے حسبی اسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں، اس کے تمام بنیادی انفراسٹرکچر اور ڈھانچے پہ کام کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب وہ لانچ ہوگی تو باقاعدہ پوری قوت کے ساتھ لانچ ہوگی۔ اور ہمیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم آپ سے تو سب سے پہلے چینل 5 کو ہی مدعو کریں گے اپنی تمام
تفصیلات کی آگاہی کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. طلعت انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اینکر پرسن ہیں پوڈ کاسٹ ایٹ 5 میں.